بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو سبسکرائب اور لائک ضرور کر لیں، شکریہ۔ روسی اور امریکی اہلکاروں کی گاڑی میں ٹکر، متعدد امریکی اہلکار زخمی۔ صرف ماسک پہننا کافی نہیں ہے، عالمی ادارہ صحت۔ افغانستان میں سیلاب سے 162 افراد اپنی جان سے چلے گئے۔ جرمن عدالت نے سکارف پہننے والی ٹیچرز پر پابندی کو غیر آئینی قرار دے دیا۔ پاکستان ذمہ دار ہے، بلکہ ہر چیز کا ذمہ دار پاکستان ہی ہے، بھارتی حکومت۔ صدر ٹرمپ بھی امریکی حکومت کے خرچے پر اپنے مطلب پورے کرتے رہے۔ ترکی کی خاتون 238 روز کی بھوک ہڑتال کے بعد زندگی کی بازی ہار گئی۔ امریکہ خوابوں کی دنیا سے باہر نکلے، حقائق کا سامنا کرے۔ ایران۔ پاکستان میں بجلی انتہائی سستی ہونے کا امکان، ملکی تاریخ میں بجلی کی ریکارڈ پیداوار۔ باران رحمت شاید زحمت بن گئی، بارشوں کی تباہی سے 23 افراد جان سے گئے۔ سعودی عرب کا مسجدوں کی بجائے سال کے آخر میں تمام سینما گھروں کو کھولنے کا اعلان۔ پاکستان اور غیر ملکیوں کے لیے زبردست خبر، امارات واپسی کے لیے ٹکٹوں میں 50% کمی۔ انڈیا میں استعمال شدہ ماسک اور دستانوں کی فروخت۔ وی چیٹ پر پابندی پر ہم ایپل کا بائیکاٹ کر دیں گے، چائنا۔ ہر باورچی خانہ ایک شفا خانہ بھی ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانب۔ شام میں ایک شاہراہ پر امریکی اور روسی اہلکاروں کی گاڑیوں کے تصادم میں متعدد امریکی اہلکار زخمی ہو گئے، جبکہ امریکی عہدیداروں نے اس واقعے میں چند اہلکاروں کے زخمی ہونے کی نشاندہی کی ہے۔ ایک امریکی عہدیدار کا کہنا ہے کہ ہمارے اہلکار گولیوں سے زخمی نہیں ہوئے، بلکہ انہیں روسی اہلکاروں کی گاڑی کے ٹکرانے سے چوٹیں آئی ہیں، جبکہ پینٹاگون اور خطے میں امریکی سرگرمیوں کی نگراں سینٹرل کمانڈ نے اس واقعے پر کوئی تبصرہ نہیں کیا ہے۔ عالمی ادارہ صحت WHO کے ایک چوٹی کے سائنسدان نے سماجی فاصلے پر لوگوں کے عمل نہیں کرنے پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ کورونا سے بچنے کے لیے صرف ماسک پہننا کافی نہیں ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ صرف ماسک پہن کر آپ کورونا سے محفوظ نہیں رہ سکتے، بلکہ آپ کو دوسروں سے ایک محفوظ دوری بنا کر رکھنی ہوگی۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر آپ نے ماسک پہن رکھا ہے تب بھی آپ کو کم از کم 1 میٹر یا 6 فٹ، اور اگر ممکن ہو تو اس سے بھی زیادہ سماجی فاصلہ برقرار رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ افغانستان میں سیلاب اور لینڈ سلائڈنگ کے باعث مختلف واقعات میں مرنے والوں کی تعداد 162 ہو گئی ہے۔ وہاں کے مختلف صوبوں میں بارشوں کے بعد سیلابی صورتحال کا سامنا ہے۔ تباہ ہونے والے گھروں کے ملبوں سے مزید باڈیز ملی ہیں۔ ادھر کابل کے شمال میں موجود شہر چری کر میں ہی 100 اموات ہو چکی ہیں۔ صوبے پروان میں بارشوں اور سیلاب کے باعث 200 گھر تباہ ہو چکے ہیں۔ جرمنی کے وفاقی لیبر کورٹ نے دارالحکومت برلن کے اسکولوں میں سر پر سکارف پہننے والی ٹیچر پر عمومی پابندی کو غیر آئینی قرار دے دیا ہے۔ جرمن وفاقی عدالت کا یہ فیصلہ ایک مسلمان خاتون کی طرف سے جاری طویل قانونی لڑائی میں تازہ ترین پیش رفت ہے، جن پر شہر کے سرکاری اسکول میں اس لیے پڑھانے پر پابندی عائد کر دی گئی تھی کہ وہ سر پر سکارف پہنتی ہیں۔ خاتون کو ملازمت کے لیے انٹرویو کے دوران کہا گیا تھا کہ اگر انہوں نے ہیڈ سکارف پہننا جاری رکھا تو انہیں برلن کے اسکولوں میں پڑھانے کی اجازت نہیں دی جائے گی، جس کے بعد وہ خاتون اپنا کیس عدالت میں لے گئی۔ عدالت نے اپنے فیصلے میں کہا ہے کہ ہیڈ سکارف پہننے پر صرف اسی صورت میں پابندی عائد کی جا سکتی ہے جب اس بات کا ٹھوس ثبوت ہو کہ اس سے اسکول کا امن متاثر ہو سکتا ہے۔ عدالت نے برلن کی ریاستی حکومت کو یہ حکم بھی دیا تھا کہ مذکورہ خاتون کو معاوضے کے طور پر $6000 ادا کرے۔ بھارتی حکومت کی جانب سے الزام لگایا گیا ہے کہ پلوامہ واقعے کے ذمہ دار پاکستان میں ہے۔ بھارتی دفتر خارجہ نے الزام عائد کیا ہے کہ اس کے ذمہ دار پاکستان میں ہے، لیکن پاکستان ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کر رہا۔ دوستو، اس واقعے کے بعد وزیر اعظم عمران خان نے بار بار بھارتی حکومت سے کہا تھا کہ اگر پاکستان کا کوئی شخص اس کارروائی میں ملوث ہے تو ثبوت فراہم کیے جائیں، لیکن مودی حکومت نے ثبوتوں کی بجائے اپنے طیارے پاکستان بھیج دیے تھے۔
اس بھارتی طیاروں کے جواب میں 27 فروری کو پاکستان نے بھارتی حدود میں ٹارگٹس کو نشانہ بنایا تھا۔ صدر ٹرمپ کی ملکیتی کمپنی نے امریکی حکومت سے مالی مفاد حاصل کیا ہے۔ واشنگٹن پوسٹ نے اپنی ایک خصوصی رپورٹ میں اس سلسلے میں صدر ٹرمپ کے اس دعوے کو بے نقاب کر دیا ہے کہ انہوں نے صدر بننے کے بعد اپنے آپ کو اپنے کاروبار سے الگ تھلگ کر لیا تھا اور ان کے دور میں ان کی کوئی کمپنی حکومت سے کاروباری یا مالی مفاد حاصل نہیں کر سکی۔ واشنگٹن پوسٹ نے اپنی رپورٹ میں رسیدوں کی نقول شائع کی ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ ان کے تفریح گاہوں میں کمروں کے کرائے، فیسوں اور دیگر مدوں میں حکومت سے $9 لاکھ سے زائد رقم وصول کی گئی ہے۔ ان میں سے کم از کم $5,70,000 صدر ٹرمپ کے دوروں کی وجہ سے حاصل ہوئے ہیں۔ واشنگٹن پوسٹ کے مطابق اپنی ملکیتی جائیدادوں پر بطور صدر وہ 270 مرتبہ جا چکے ہیں۔ واشنگٹن پوسٹ کا کہنا ہے کہ ان کے سٹاف نے سرکاری حساب سے صدر کی ذاتی کمپنی کو ادائیگیاں کی ہیں۔ اس کے علاوہ پارٹی نے صدر ٹرمپ کے لیے انتخابی مہم میں ذاتی ہوٹلوں کو استعمال کیا اور کم از کم $38 لاکھ ادا کیے۔ ترکی میں تقریباً 8 ماہ قبل بھوک ہڑتال شروع کرنے والی کرد خاتون ایڈوکیٹ ابرو جمعرات کی شام استنبول میں انتقال کر گئی۔ بھوک ہڑتال کے باعث جیل میں ابرو کی حالت بگڑ جانے کے بعد اسے ہاسپٹل منتقل کیا گیا تھا۔ خاتون ایڈوکیٹ نے غیر معینہ مدت کے لیے اپنی بھوک ہڑتال کا آغاز 5 فروری سے کیا تھا۔ ایڈوکیٹ ابرو کے بھوک ہڑتال شروع کرنے کے تقریباً 1 ماہ بعد اس کا ایک ترک ساتھی وکیل بھی ابرو کے ساتھ ہڑتال میں شامل ہو گیا تھا جو بعد ازاں گرفتار ہو گیا تھا۔ ایران نے کہا ہے کہ امریکہ حقیقت کا ادراک کرتے ہوئے خوابوں کی دنیا سے باہر نکل آئے۔ سلامتی کونسل کے ذریعے پابندیوں کی دوبارہ بحالی محض امریکہ کی خام خیالی ہے۔ ایران کا کہنا تھا کہ امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو اس کوشش میں ہے کہ ایران کے خلاف سلامتی کونسل کی پابندیوں کو واپس پلٹ دیا جائے، جبکہ یہ صرف ان کی خام خیالی ہے۔ ایران کا مزید کہنا ہے کہ سلامتی کونسل کے سربراہ سمیت 13 رکن ممالک یہ واضح کر چکے ہیں کہ امریکہ اب معاہدے کا رکن نہیں ہے، اس لیے قرارداد 2231 کو استعمال کرتے ہوئے وہ ایران کے خلاف کسی اقدام کی پوزیشن میں نہیں ہے اور وہ اس حوالے سے اپنی قانونی حیثیت کھو چکا ہے۔ دوستو، اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے متفقہ طور پر امریکہ کے اس اقدام کی مخالفت کا اعلان کیا ہے۔ پچھلے روز پن بجلی بنانے والے بجلی گھروں سے نیشنل گرڈ کو ملکی تاریخ کی سب سے زیادہ ریکارڈ پیداوار 8,757 میگا واٹ بجلی فراہم کی گئی، جو ملک کی تاریخ کی اب تک کی سب سے زیادہ پانی سے بننے والی بجلی کی پیداوار ہے۔ پاکستان میں اس سے قبل اہم اوقات کے دوران پانی سے بجلی بنانے والے پن بجلی گھروں سے زیادہ 8,474 میگا واٹ بجلی حاصل کی گئی تھی۔ تاہم پچھلے روز سامنے آنے والی ریکارڈ پیداوار ملکی تاریخ میں سب سے زیادہ ہے۔ کراچی شہر میں تیز بارش کے باعث مختلف حادثات میں 23 افراد اپنی جان کی بازی ہار گئے ہیں۔ موسلا دھار بارش کے باعث نظام زندگی مکمل طور پر درہم برہم ہو گیا ہے۔ شہر میں متعدد سڑکیں اور شاہراہیں ایک بار پھر تالاب کا منظر پیش کر رہی ہیں۔ موسلا دھار بارش کے پہلے مرحلے میں لگاتار 3 گھنٹے تک بارش جاری رہی۔ سعودی عرب میں کورونا کے خطرات کم ہونے کے بعد ملک میں تفریحی سرگرمیاں بتدریج بحال ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ سعودی عرب میں اس سال کے آخر تک تمام سینما گھر 100% تک کھول دیے جائیں گے۔ الاحساس سینما کھولنے کے بعد بڑی تعداد میں شہریوں نے فلم سن آف آن لائن دیکھی۔ اس فلم میں سعودی نوجوان نسل کی کہانی سنائی گئی ہے جس کی انٹرنیٹ کی آمد اس کی زندگی کا رخ بدل دیا تھا۔ پاکستانیوں سمیت تمام غیر ملکیوں کے لیے زبردست خبر ہے کہ امارات واپسی کے لیے ٹکٹوں کے نرخوں میں 50% تک کمی کر دی گئی ہے۔ متحدہ عرب امارات کی فضائی کمپنیوں کے عہدیداروں نے ٹکٹوں کے نرخوں میں کمی کی وجہ بتاتے ہوئے کہا ہے کہ دراصل موسم گرما کی تعطیلات ختم ہونے جا رہی ہیں اور آئندہ ہفتے سے نیا تعلیمی سال شروع ہو رہا ہے۔ اس تناظر میں سفر کرنے والوں کی تعداد کم ہو گئی ہے، جبکہ بیشتر طلبہ، ان کے سرپرست اور اساتذہ امارات واپس پہنچ چکے ہیں۔ انڈیا میں پولیس استعمال شدہ فیس ماسک اور سرجیکل دستانوں کی بلیک مارکیٹنگ کے خلاف لڑائی لڑ رہی ہے۔
کیونکہ کورونا کے مریضوں میں بے تحاشا اضافے کے بعد لوگ سستے حفاظتی اشیاء تلاش کر رہے ہیں۔ ماسک اور سرجیکل گلو ہسپتالوں کے کچرے سے تلاش کر کے نکالا جاتا ہے۔ انڈیا میں ان اشیاء کی پھلتی پھولتی بلیک مارکیٹ وجود میں آ چکی ہے۔ ممبئی پولیس کے مطابق جمعے کو انہوں نے ایک گینگ سے 40 لاکھ کے قریب ایک دفعہ استعمال کے لیے بنائے گئے سرجیکل گلوز قبضے میں لیے ہیں۔ ان دستانوں کو دھو اور سکھا کر دوبارہ فروخت کے لیے پیک کیا گیا تھا۔ تفتیشی آفیسر کا کہنا ہے کہ گینگ نے تقریباً 35 ٹن استعمال شدہ گلوز مختلف ہسپتالوں سے حاصل کیے تھے اور اسے ڈیلرز کو سستے داموں فروخت کرنے کی تیاری کر رہے تھے۔ ان کے مطابق گینگ کے ارکان 6,000 سے 10,000 گلوز بیچنے میں کامیاب ہو چکے تھے اور باقی ماندہ دستانوں کو فروخت کرنے کے لیے مختلف خریداروں کے ساتھ رابطے میں تھے۔ انڈیا میں کئی افراد جو کہ مناسب ذاتی حفاظتی اشیاء خرید نہیں سکتے، وہ سستے اور متبادل راستے استعمال کر رہے ہیں، جن میں منہ پر باندھنے کے لیے رومال یا سکارف بھی شامل ہے۔ تفتیشی آفیسر کے مطابق اگرچہ یہ غیر قانونی کاروبار بہت محدود پیمانے پر ہو رہا ہے، تاہم ملک میں کورونا کے دوران یہ لوگوں کی صحت کے لیے بہت زیادہ خطرے کا باعث بن رہے ہیں۔ چائنا نے خبردار کیا ہے کہ اگر امریکہ نے وی چیٹ پر پابندی عائد کر دی تو چینی صارفین ایپل کا بائیکاٹ بھی کر سکتے ہیں۔ امریکہ کی جانب سے سوشل میڈیا ایپ وی چیٹ پر پابندی سے متعلق ایک ایگزیکٹو آرڈر جاری ہوا تھا۔ صدر ٹرمپ نے اس ماہ سوشل میڈیا اپلیکیشن وی چیٹ اور ٹک ٹاک پر ستمبر کے وسط سے پابندی لگانے کا اعلان کیا تھا۔ صدر ٹرمپ کی جانب سے ان ایپلیکیشنز پر پابندی کے اعلان کے بعد امریکہ اور چائنا کے درمیان کشیدگی مزید بڑھ گئی تھی۔ اس رد عمل پر اب چائنا کا کہنا ہے کہ اگر وی چیٹ پر پابندی عائد ہوتی ہے تو پھر کوئی وجہ باقی نہیں رہتی کہ چینی صارفین آئی فون اور ایپل کے پروڈکٹس اپنے پاس رکھیں، کیونکہ کئی چینی صارفین کہہ رہے ہیں کہ اگر امریکہ میں وی چیٹ پر پابندی عائد ہوتی ہے تو وہ آئی فون استعمال کرنا چھوڑ دیں گے۔ ٹویٹر پر ایک صارف کا کہنا تھا کہ میں ایپل استعمال کرتا ہوں لیکن مجھے اپنے ملک سے محبت ہے، یہ تنازعہ نہیں ہے۔ دوستو، باورچی خانے کی عام اشیاء میں کئی امراض کے لیے شفا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ بہت سے امراض کا علاج آپ کے گھر میں ہی موجود ہے، لیکن ضرورت اس امر کی ہے کہ شفا کے ان خزانوں کا درست ادراک اور استعمال کیا جائے۔ ہلدی پر تحقیق برق رفتاری سے آگے بڑھ رہی ہے اور اب اسے سپر فوڈ کہا جا رہا ہے۔ اس میں شامل اہم مادہ سرکیومن دل، آنتوں اور دیگر اعضاء کو بہتر بناتا ہے۔ یہ کینسر روکنے اور بلڈ پریشر کو معمول پر رکھنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ لیکن اس کے استعمال سے پہلے دوستو، اگر ہلدی میں کالی مرچیں اور کچھ چکنائی ڈال کر استعمال کی جائے تو اس سے سرکیومن کی بدن میں جذب ہونے کی صلاحیت بڑھ جاتی ہے۔ ہلدی جوڑوں کے درد اور جلن کو کم کرتی ہے اور ہڈیوں کے درد کو بھی رفع کرتی ہے۔ ہلدی کا باقاعدہ استعمال الزائمر اور دیگر دماغی امراض سے بھی بچاتا ہے۔ بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ الائچی معدے کی صحت برقرار رکھنے اور السر کو ختم کرنے میں بہت مددگار ثابت ہوئی ہے۔ الائچی کے بیجوں کا تیل اور اس کے چھلکے میں بھی کئی ادویاتی اجزاء موجود ہیں، لیکن اب جدید سائنس بتاتی ہے کہ الائچی میں جسمانی اندرونی سوزش کم کرنے کی حیرت انگیز صلاحیت موجود ہے۔ اجوائن کو تازہ اور خشک کر کے استعمال کیا جائے، اس میں ایپیگنائن نامی ایک طاقتور مرکب موجود ہوتا ہے جو ڈی این اے کی ٹوٹ پھوٹ کو کم کر کے کینسر سے بچاتا ہے۔ لاکھوں افراد پر ایک سروے کیا گیا جس میں دیکھا گیا کہ صرف ایک کپ چقندر کا رس روزانہ پینے سے ایک ہفتے میں بلڈ پریشر معمول پر آنے لگا۔ اس میں موجود نائٹریٹ صرف 10 منٹ میں ہی دل کے پٹھوں کو مضبوط کرتے ہوئے دیکھا گیا۔ اس طرح ہم چقندر کو دل کا محافظ کہہ سکتے ہیں۔ سبز چائے ایک حیرت انگیز ٹونک ہے جو وزن گھٹاتی ہے، لیکن سبز چائے دانتوں میں خلا، منہ کی بدبو دور کرنے اور مسوڑوں کو صحت مند رکھنے میں بھی ایک اہم کردار ادا کرتی ہے۔ یہاں تک کہ ماہرین کہتے ہیں کہ مہنگے ماؤتھ واش بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ لہسن دل کا دوست ہے۔ لہسن خون کو پتلا کرنے میں لاسانی ہے، یہ دل کی دیواروں کو بھی مضبوط رکھتا ہے اور بلڈ پریشر قابو میں رکھنے میں بہت زیادہ مددگار ثابت ہوتا ہے۔ اس ضمن میں دوستوں کئی سائنسی تحقیقات بھی ہو چکی ہیں۔ ماہرین نے حال ہی میں لہسن میں اینٹی بائیوٹک اجزاء بھی دریافت کیے ہیں جو آنتوں اور معدے کے امراض کے ذمہ دار جراثیم کو چن چن کر مارتے ہیں۔ تو دوستوں آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔